بعد میں گرامی صاحب کی محبت ہے جناب ابو طالب کی بارگاہ میں ایک خطا پیش کرتے ہیں۔ اس پر کہ کیا ہوگی عظمت ابو طالب، اس پر کہ کیا ہوگی عظمت ابو طالب، اس پر کہ کیا ہوگی عظمت ابو طالب، عطرت محمد ہے عطرت ابو محمد ہے عطرت ابو طالب۔ مطمئن کہہ رہا ہے دنیا سے یہ تبسم اصغر، کہہ رہا ہے دنیا سے کربلا تک آئی ہے جرأت اور سمجھنا ہے باقی بھائی آپ کا جذبے والا دیکھ کے ہم کچھ پڑھتے رہے ہونا ہمت نہیں دی بسم اللہ اٹھتی ہے صدا جب جب ماتم کی مکانوں سے، اٹھتی ہے صدا جب جب ماتم کی مکانوں سے، اٹھتا ہے دھواں تب تب بدعت کی دکان، دھواں تب تب بدعت کی دکانوں سے، مفتی تیرے فتوے ماتم سے کچل دوں گا، مفتی تیرے فتوے کو
میں نے یہ کلام جو پیش کرنے جا رہا ہوں فرقان بھائی جہاں پیش کیا ہے کل فرمائش اس کی ہے اس لیے 99% نے اس کو نہیں سنا ہے اس لیے ایک شعر توجہ بتا لی کیونکہ ذہن نے ہمارے کبھی قبول ہی نہیں کیا کہ مولا عباس نے پانی چولہوں میں لیا پینے کے لیے آپ کو یہ کہ ایمان کی بات ہے میں دل کی بات بتا رہا ہوں اور بچپن سے ہمیشہ سوچتا تھا کہ مولا نے کیوں لے کیوں کہ حسین اور حسین کے بچوں سے پہلے پانی پینے کا ارادہ کرنا شان وفا کے خلاف ہے مولا پانی نہیں لے سکتے پینے کے لیے تو لیا کیوں میں برابر سوال کرتا رہا ایک شعر میں مولا نے مکمل جواب عنایت فرمایا گا میں کیوں اور اسی کے لیے یہ تمہید کے اشعار کچھ ہم نے اور کہے اور اس کو منضبط کی شکل دے دی صلوات پڑھیں آپ لوگ تمہید کے 4-5 اشعار سماعت فرما لیں ایسا کچھ خالق کونین کو بھایا پانی ایسا کچھ خالق کونین کو بھایا پانی اس نے دنیا کے لیے پہلے بنایا ساری مخلوق خدا کے لیے رحمت بن کر ساری مخلوق خدا کے لیے رحمت بن کر 3/4 زمین میں ہے سمایا زمین میں ہے سمایا پانی جب سے سائنس نے دامن ہے نچوڑا اس کا جب سے سائنس نے دامن ہے نچوڑا اس کا روشنی بن کے زمانے پہ ہے چھایا یہ تمہید کے آخری 3 شعر سماعت فرمائیں شاید قابل ہو جس میں موسیٰ تھے وہ صندوق روانی کے خلاف جس میں موسیٰ تھے وہ صندوق روانی کے خلاف قصر فرعون تلک کھینچ کے لایا گیا پڑھتے ہی عصائے موسیٰ راستہ بن گیا پڑھتے ہی عصائے موسیٰ حکم معصوم پہ دریا نے ہٹایا حکم معصوم پہ دریا نے ہٹایا پانی توجہ کا طالب جہاں یہ شعر تمہید کا سلسلے کا آخری شعر ہے شاید کسی قابل ہو پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا خوب پہچانتا ہے اپنا پڑا اٹھا دریا سے چلا آ بھی گیا چلو تک
دریا سے چلا آ بھی گیا چلو تک اٹھا دریا سے چلا آ بھی گیا چلو تک لب عباس مگر چوم نہ پایا مگر چوم نہ پایا اور یہ پیچھے سمجھ آئے کیسے چلو سے بھلا ہوٹ کی جانب بڑھتا کیسے چلو سے بھلا ہوٹ کی جانب بڑھتا پیاس نے روک دیا جانے نہ پایا توجہ کا تعلیم میں اس شعر پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے لیے اتنے اشعار میں نے کہے سماعت فرمائیں جہاں جہاں حضرات ہیں توجہ کا تعلیم یہ مولا کی خصوصیت ہے ہمارے بس کا نہیں تھا وہاں پہ پہنچنا سماعت فرمائیں پیاس نے روک دیا جانے نہ پایا پانی اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا تاکہ دنیا نہ کہے ہاتھ نہ
پڑھنے کے لیے چلا اور شروع کیا جیسے ہی، اور جب محفل تھی تب تک بارش نہیں ہوئی تھی جیسے ہی شروع کیا ویسے بارش شروع ہو گئی۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے مولا اٹھا دریا سے چلا آ بھی گیا چلو مگر چھو نہ پایا پانی، ایسے چلو سے بھلا ہوٹ کی جانب بڑھتا، اس نے روک دیا جانے نہ پایا، اس لیے ہمارے ہندوستان میں ایک شاعر گزرے ہیں اور جو بزرگ لوگ ہیں جانتے ہوں گے، کبیر داس، ان کے دوہے بہت مشہور ہیں۔ ایک یہ فرماتے ہیں، برش کبوں نہیں پھل پھکے ندی نہ سنچے دی، ندی پانی نہیں پیتی ہے، پلاتی ہے پیتی نہیں ہے۔ یہاں ان کے خیال کو میں ہندوستان میں بھی کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ جا رہا ہوں، میں ان کے اس خیال کو کربلا کے حوالے سے رد کرتا ہوں۔ سما فرمائیں۔ کون کہتا ہے کہ پانی نہیں پیتے دریا، کون کہتا ہے کہ پانی نہیں پیتے دریا، کون کہتا ہے کہ پانی نہیں پیتے دریا، میرے عباس نے دریا کو پہ وفادار کا بیدار زمین، ایسا تھا اس پہ وفادار کا بیدار زمین، رہ کے پانی میں بھی منہ سے نہ لگا۔ اٹھا دریا سے چلا آ بھی گیا چلو تک، عباس مگر چوم نہ پایا پانی، اس لیے شیر خدا نے اسے چلو میں لیا تاکہ دنیا میں لے کون کہتا ہے کہ پانی نہیں پیتے دریا، میرے عباس نے دریا کو پلایا۔ حضرات محفل جب اتنی بیدار ہو تو نظامت کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ آئندہ شاعر کو بلانے کے لیے میں ایک شعر جناب نظم ایٹوی کا اسی حوالے سے آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عباس نے چلو سے پانی پھینک کر
حضرت عباس نے چلو سے پانی پھینک کر پیاس کو دریا کیا، دریا کو پیاسا کر دیا۔ چلو سے پانی پھینک کر پیاس کو دریا کیا، دریا کو پیاسا کر دیا۔ حضرت عباس نے چلو سے پانی پھینکا، پیاس کو دریا کیا، دریا کو پیاسا کر دیا۔ جب انسان اتنے اچھے اچھے اشعار لکھ کر سامعین کے حوالے کرتا ہے تو یقیناً اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ حضرات، اردو ادب کا قاعدہ یہ ہے کہ مذکر کو مؤنث نہیں بنایا جا سکتا، مؤنث کو مذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن بزم علی میں آنے کے بعد یہ سب ممکن ہے۔ یہاں انسان کو ظفر ملتی بھی ہے، ظفر ملتا بھی ہے۔ رسول اسلام کی حدیث ہے کہ جب تم اپنے سینوں میں علی کی محبت محسوس کرو، گرمی محسوس، خون کی محسوس کرو، تو اپنی ماؤں کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ اور میرا سلام ہے ان ماؤں پر، ماؤں کی ان آغوش پر جن میں حسین مظلوم کے عزادار پل رہے ہیں۔ اور یہ مالک کا احسان ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو حسین کا عزادار بنا۔ تو کچھ اور ہمیں بنا سکتا تھا، مگر احسان ہے اس کا، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہی سے میں مطلع پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں حضرات، مطلع میں پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ آپ چلیں گے انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے۔ مطلع اور شعر پہ توجہ چاہوں گا، ذرا ایک بار سماعت سرکار تمام حضرات سے مطلع اور شعر پیش کرتا ہوں۔ دل سے جدا کبھی غم مولا نہیں کیا، دل سے جدا کبھی غم مولا نہیں کیا، دل سے جدا کبھی غم مولا نہیں کیا۔ اے ماں تمہارے خون کو دل سے جدا کبھی ہمیں مولا نہیں ہمارے خودداری گلارہ فرمائیں کہ غم کھا کے اشک پی کے گزارا کیا مگر پی کے گزارا کیا مگر گزارا کیا مگر ہم نے
कभी हमें मौला नहीं किया। और दो शेर मुसलसल पेश करता हूँ, मौलाना फरमाएं हासिल कलाम शेर। ये शेर के बाद मैं वो शेर जो पेश करने जाता हूँ उसके लिए तवज्जो चाहूँगा। अहले इल्म तशरीफ फरमा है, अगर पसंद आ जाए तो दुआ दे दीजिएगा। तमाम हज़रात से गुजारिश है तवज्जो की। हमने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। मिलके सारा सलवात भेजा। कि मौजों की खुन की पास ना आ जाए इसलिए, मौजों की खुन की पास ना आ जाए इसलिए, मौजों की उनकी पास ना आ जाए इसलिए, असग़र ने अपना रुख़ कि भागा मुकाबले से जो मैदान को छोड़ा, भागा मुकाबले से जो मैदान को छोड़कर उसका
بہترین شعر لگا فرمایا اپنی کے 2 شعر تم نے پکڑ رہے ہو بھروسہ عجیب گر مانگ لیتے بھیک میں دے دیتی سیاح
آشنا ہے مقصد سرور سے وہ ظفر ناشنا ہے مقصد سرور سے وہ ظفر آباد جس میں اپنا مسلح نہیں خوبصورت لب لہجے میں بہترین اشعار آپ کے حوالے کر رہے ہیں. ہماری فہرست اس موڑ پہ آ گئی جس کا آپ کو انتظار ہو یا نہ ہو, ہمیں بڑی شدت سے انتظار ہے. حضرات, یہاں جشن مولد کعبہ میں بابل سوسائٹی والوں نے بڑی کوشش کی تھی دنیا ادب کا ایک عظیم نام جناب شکیل حسن شمسی انہیں بلانے کی. ویزا تو وہ اسی دن پا گئے تھے, آئے آج ہیں. شکیل بھائی ایک عظیم صحافی, ایک اچھے انسان, ایک بہت اچھے شاعر. میں واقعی ان سے بہت متاثر ہوں. میری ان کی ملاقات جب پہلی بار ہوئی اسی وقت ہم ان سے اتنے قریب ہو گئے جتنا قریب نہیں ہونا چاہیے. حضرت شکیل بھائی ایک صحافی اس کی فکر کی وسعت اور گہرائی کو پیش نظر رکھیں, اور اس کے بعد جب وہ فضائل محمد و آل محمد میں اپنے تخیلات کو پرواز میں لاتا ہے تو پھر اس کی شاعری کا کیا اسٹینڈرڈ اور کیا مزاج ہوگا. سب کی بات ہے کہ میں آپ کے بیچ حاضر ہوا. میری جو تعریف کی ہے وہ اس لیے انہوں نے کی, میرے دوست ہیں, میں یہ قطعی سے قابل نہیں ہوں. میری شاعری بہت ہی ایسی جو کہہ لیتا ہوں ایک سعادت کے طور پر شعر کہتا ہوں, اگر کچھ خیر کسی قابل ہو, لیکن میں اپنے مزاج کے شعر سناتا ہوں. میں محفل کے مزاج کرتا ہوں. لگا تو میں اپنی بات ہمیشہ دعا سے شروع کرتا ہوں. دعائیہ شعر پہلے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں مادہ مولا پہ آتا ہوں. تو ملاحظہ فرمائیے گا کہ جو سر کو ہاتھ میں لے کر چلے وہ راہی دے, جو سر کو ہاتھ میں لے کر چلے وہ راہی دے, حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی. سر کو ہاتھ میں لے کر چلے وہ راہی دے, جو سر کو ہاتھ میں لے کر چلے وہ راہی دے, حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی. سرے بریدہ کہے لا الہ الا اللہ, سرے بریدہ کہے لا الہ الا اللہ, ہمارا خون تیرے عدل کی گواہی دے, ہمارا خون تیرے عدل کی گواہی دے. ہمیں نواز, اصل میں 3 شعر سنا رہا ہوں, اس کے بعد آپ کو 2 مطلب کے شعر جو میرے ہیں جس کے لیے میں نے میسج دیا پورا کہ ہمیں نواز فقط تو یقین کی دولت, ہمیں نواز فقط تو یقین کی دولت, ملوکیت ہی عطا کرنا ہم کو شاہی دے, ملوکیت ہی عطا کرنا ہم کو شاہی دے. شعر سنیے گا کہ تو اس زبان کو کتی سے کھینچ لے معبود, تو اس زبان کو کتی سے کھینچ لے معبود, جو اپنی قوم کو بربادی اور تباہی دے. بربادی اور تباہی ہے. بہت ہی نازا ہے طاقت پہ آج امریکہ, بہت ہی نازا ہے طاقت پہ آج امریکہ, امام عصر کا جلوہ اسے دکھائے. جلوہ اسے دکھائی امریکہ کی آ گئی ہے. میں مدح امیر المومنین سے پہلے چند شعر آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. فرمائیے گا
کہ اسلامی عقیدوں کی تجارت نہیں کرتے، اسلامی عقیدوں کی تجارت نہیں کرتے، ہم صاحب منبر ہیں، سیاست نہیں کرتے، اسلامی عقیدوں کی تجارت نہیں کرتے، ہم صاحب منبر ہیں، سیاست نہیں کرتے، آنکھوں کو بچھا دیتے ہیں مظلوم کی خاطر، ظالم سے مگر کوئی مروت نہیں۔ ممبر ہیں، سیاست نہیں کرتے، آنکھوں کو بچھا دیتے ہیں مظلوم کے خاطر، ظالم سے مگر کوئی مروت نہیں کرتے، صدام ہو، شیرون ہو، بش ہو کہ اسامہ، ہم لوگ یزیدوں کی حمایت۔ ہم صاحب ممبر ہیں، سیاست نہیں کرتے، آنکھوں کو بچھا دیتے ہیں مظلوم کی خاطر، ظالم سے مگر کوئی مروت نہیں کرتے، صدام ہو، شیرون ہو، بش ہو کہ اسامہ، ہم لوگ یزیدوں کی حمایت نہیں کرتے۔ تو اعلان یہ پھر کر دو یزیدوں کے نگر میں، یزیدوں کے نگر میں جو لوگ حسینی ہیں وہ بیعت نہیں کرتے۔ یزیدوں کے نگر میں جو لوگ حسینی ہیں وہ بیعت نہیں کرتے، اور ایک بار جو پڑھ لیتے ہیں قمبر کا قصیدہ، ایک بار جو پڑھ لیتے ہیں قمبر کا قصیدہ، تاعمر وزیروں کی وہ ملت نہیں کرتے، تاعمر وزیروں کی وہ ملت نہیں کرتے۔ اور شبیر، شیخ دنیا کا تینوں شعر مربوط ہیں آپس میں کہ شبیر کے غم سے ہے ہمیں اتنی محبت، شبیر کے غم سے ہے ہمیں جتنی محبت، اولاد سے بھی اتنی محبت نہیں۔ شبیر کے غم سے ہے ہمیں جتنی محبت، اولاد سے بھی اتنی محبت نہیں کرتے، عاشور کو ہو قتل اگر کر وہ بلا میں، کرتے ہیں ادا شکر شکایت نہیں، عاشور کو ہو قتل اگر کر وہ بلا میں، کرتے ہیں ادا شکر شکایت نہیں کرتے۔ اور پھر دیکھ لو روزوں پہ وہی بھیڑ لگی ہے، محبت نہیں کرتے، عاشور کو ہوں خط لگا کر وہ بلا میں، کرتے ہیں ادا شکر شکایت نہیں کرتے۔ پھر دیکھ لو روزوں پہ وہی بھیڑ لگی ہے، ہم موت سے ڈرتے تو زیارت نہیں کرتے۔ کا حکم دیا ہے مجھے، اس قصیدے میں میں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے حالات نظم کرنے کی کوشش کی، مولا کائنات کی مدح میں ہے، لیکن تشبیہ میں میں نے کچھ شعر کہنے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ مسلمہ پیرو قرآن ہے کیا، مسلمہ پیرو قرآن ہے کیا، قصیدے کا یہی عنوان ہے کیا، مسلمہ پیرو قرآن ہے کیا، قصیدے کا یہی عنوان ہے کیا، مسلمہ ہی کہے مسلم کو کافر، مسلمہ ہی کہے مسلم کو کافر، کوئی اب صاحب ایمان ہے کیا، کوئی اب صاحب ایمان ہے کیا، مسلمہ بڑھ گئے فرقوں میں واعظ، ابھی بھی دل میں کچھ ارمان ہے کیا، دل میں کچھ ارمان ہے کیا، عقیدوں کی تجارت ہو رہی ہے، عقیدوں کی تجارت ہو رہی ہے،
یہ ممبر بھی کوئی دکان ہے کیا؟ تجارت ہو رہی ہے، یہ ممبر بھی کوئی دکان ہے کیا؟ شیخ سنیے گا کہ وہ مسجد میں یہ بیٹھا کہہ رہا ہے، وہ مسجد میں یہ بیٹھا کہہ رہا ہے، ذرا سے جھوٹ میں نقصان ہے کیا؟ مسجد میں یہ بیٹھا کہہ رہا ہے، ذرا سے جھوٹ میں نقصان ہے کیا؟ ہمیں تو مطمئن کیسے کرے گا؟ تیرے دل کو بھی اطمینان ہے کیا؟ اور یہ دو شیر مربوط ہیں کہ ستم دہشت پسندی اور تشدد، ستم دہشت پسندی اور تشدد مسلمان کی نئی پہچان ہے کیا؟ ستم دہشت پسندی اور تشدد مسلمان کی نئی پہچان ہے کیا؟ جہاں مسجد میں مارے جائیں مسلم اسی کا نام پاکستان ہے کیا؟ مسلمان کی نئی پہچان اور جہاں مسجد میں مارے جائیں مسلم اسی کا نام پاکستان ہے کیا؟ پڑوسی کی بہت ہے فکر تجھ کو، پڑوسی کی بہت ہے فکر تجھ کو، تو گھر کے حال سے انجان ہے کیا؟ پڑوسی کی بہت ہے فکر تجھ کو، تو گھر کے حال سے انجان ہے کیا؟ اب اگر میں پاکستان کو کہوں، ہندوستان کو نہ کہوں، آپ لوگوں کو شکایت ہوگی کہ صدا گجرات کی گلیوں سے آئی، صدا گجرات کی گلیوں سے آئی، یہی جمہوریت کی شان ہے کیا؟ یہی جمہوریت کی شان ہے کیا؟ یہ کیوں انسان زندہ جل رہے ہیں؟ یہ کیوں انسان زندہ جل رہے ہیں؟ ہر ایک بستی میں اب شمشان ہے کیا؟ ہر ایک بستی میں اب شمشان ہے کیا؟ یہ کیوں انسان زندہ جل رہے ہیں؟ ہر ایک بستی میں اب شمشان ہے کیا؟ اور شکم ماؤں کے جس نے چیر ڈالے، شکم ماؤں کے جس نے چیر ڈالے وہ انسان ہے تو پھر حیوان ہے کیا؟ انسان ہے تو پھر حیوان ہے کیا؟ شکیل اتنے ستم اور یہ خاموشی، شکیل اتنے ستم اور یہ خاموشی، تیرا سینہ بھی قبرستان ہے کیا؟ تیرا سینہ بھی قبرستان ہے کیا؟ اب شعر سنیے گا یہاں سے مدح مولا تیرا نظر بھی چلتے ہیں کہ خودوں کے درمیان ہے جان ہے کیا؟ خودوں کے درمیان ہے جان ہے کیا؟ کسی کے آنے کا امکان ہے کیا؟ کیوں ایک دیوار میں در کھل رہا ہے، کیوں ایک دیوار میں در کھل رہا ہے، خدا کا خاص وہ مہمان ہے، خدا کا خاص وہ مہمان ہے کیا؟ خدا کا خاص وہ مہمان ہے کیا؟ وہ نومولود بچہ اور تلاوت، بچہ اور تلاوت، نبی کی گود میں قرآن ہے، بچہ اور تلاوت، نبی کی گود میں قرآن ہے کیا؟ پڑے ہیں 400 اجدر کے ٹکڑے، نبی پڑے ہیں 400 اجدر کے ٹکڑے، علی مرتضیٰ کی شان ہے کیا؟ علی مرتضیٰ کی شان ہے کیا؟ اور علی کے عشق کی خوشبو ہے ہر سو، علی کے عشق کی خوشبو ہے ہر سو، یہ بزم بوذر و سلمان ہے کیا؟ علی کے عشق کی خوشبو ہے ہر سو، یہ بزم بوذر و سلمان ہے کیا؟ علی کے عشق میں لٹتا ہے سب کچھ، علی کے عشق میں لٹتا ہے سب کچھ، یہ مال و زر ہے کیا؟ یہ مال و زر ہے کیا؟ جسم و جان ہے کیا؟ یہ مال و زر ہے، یہ جسم و جان ہے کیا؟
یہ جسم آپ کی جگہ میں یہ مال و زر یہ جسم و جان ہے کیا؟ یہ مال و زر یہ جسم و جان ہے کیا؟ شعر سنیے گا کہ علی کی دشمنی دوزخ کا رستہ، علی کی دشمنی دوزخ کا رستہ، علی سے دوستی آسان ہے۔ شکیل عشق علی ہے میری دولت، کوئی مجھ سے بڑا دھنوان ہے کیا؟ آزاد بہت بہت نوازش آپ کی، میں آپ لوگوں کا ممنون ہوں تہ دل سے کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور اس سعادت کا موقع دیا کہ میں آپ کے درمیان پڑھ سکوں۔ چلتے چلتے پاک شعر اور سن لیجیے، میں چلوں اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ منقبت کے مولا امین جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا وہ سب میں بھٹک گیا، دوسرا پڑھنے لگا، مولانا فرمائے گا کہ یہ شعر میں شہباز قلندر حاج اجمیری اور لوگوں کے اندر کرتا ہوں ہمیشہ۔ رضا فرمائیے گا کہ نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، نہ کوئی وزیر زندہ ہے، در علی کا مگر ہر فقیر جو تخت و تاج پہ نازا سے مٹ گئے کب کے، جو تخت و تاج پہ نازا سے مٹ گئے کب کے، جہان عشق کا ایک ایک سفیر زندہ ہے۔ شعر سنیے گا کہ جہان عشق کا ایک ایک سفیر زندہ ہے۔ یہ تمام آپ لوگوں کی طرف سے شعر نظر ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو بہتے ہیں آنکھ سے آنسو، کہیں بھی ظلم ہو بہتے ہیں آنکھ سے آنسو، خدا کا شکر ہمارا ضمیر ہے، بہتے ہیں آنکھ سے آنسو، خدا کا شکر ہمارا ضمیر زندہ ہے، خدا کا شکر ہمارا ضمیر زندہ ہے۔ یزیدیت کا جنازہ اٹھائے ہیں کچھ لوگ، یزیدیت کا جنازہ اٹھائے ہیں کچھ لوگ، وہ سانپ مر گیا لیکن لکیر نہیں۔ لیکن لکیر زندہ ہے۔ اور ستمگروں سے نہ گھبراؤ اے مسلمانوں، ستمگروں سے نہ گھبراؤ اے مسلمانوں، جہاں میں وارث عید غدیر۔ تین اشعار سے آپ کو نواز رہے تھے۔ علی کی دشمنی دوزخ کا رستہ، علی کی دوستی آسان ہے کیا، علی کی دوستی آسان ہے، سمجھے انہیں آسان نہیں ہے، سمجھے انہیں آسان نہیں ہے یہ علی قرآن نہیں، آسان نہیں ہے یہ علی قرآن نہیں ہے، بغض علی سے باز آ جاؤ، بغض علی سے باز آ جاؤ، مشورہ ہے ارمان نہیں، میرا کوئی نقصان نہیں۔ قصیدہ پورے انتظام کے ساتھ کہتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ قصیدہ میں ایک مقطع بھی ہوا کرتا ہے۔ جناب ڈاکٹر شعور اعظمی سے درخواست ہے بس حضرت کو تشریف لائیں۔ اس کے بارے میں ایک آدھ شعر سے زیادہ بہت کم کہا جاتا ہے۔ آج جب یہ موقع ملا ہے تو اس شب سعادت میں ایک قصیدہ آپ حضرات کی خدمت کو پیش کرتا ہوں۔ مدح جناب خدیجہ میں سماعت فرمائیں۔ ارباب نظر کا مجمع ہے، کسی طرح
तकरीर की ज़रूरत नहीं। नसीर साहब ने कसीदे के बाकी अज्जा का तज़किरा नहीं किया, सिर्फ मक्ते का तज़किरा किया है, इसलिए मैं मक्ते तक जल्दी पहुंचने की कोशिश करूँगा। बस समाप्त फरमाएं। पैसे की सारी दुनिया बुराई करती है कि बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन मैं ज़रा कुछ अलग नज़रिया रखता हूँ कि पैसा बुरी चीज़ नहीं है। समाप्त फरमाएं कि जिंदगी जब तक है जीने का सहारा चाहिए, जिंदगी जब तक है जीने का सहारा चाहिए, साफ लफ्जों में ये सुनिए माले दुनिया चाहिए, माले दुनिया चाहिए। और जो लशीरा की हो दावत या हो ये जश्न आज का, दीन की तबलीग करने को भी पैसा चाहिए। लशीरा की दावत या हो ये जश्न आज का, दीन की तबलीग करने को भी पैसा चाहिए। और हज खाही बाशुर्फी अंधके जरदार बाश, हज खाही बाशुर्फी अंधके जरदार बाश, आगे जर से लिख के अपने पास रखना चाहिए। किसी कहिए जिसे बेऐब का एक ऐब है, मुफलिसी कहिए जिसे बेऐब का एक ऐब है, कुछ न कुछ हर शख्स को जरदार होना चाहिए। कि कुव्वते बाजुए इमरा माले उम्मे फातिमा, कुव्वते बाजुए इमरा माले उम्मे फातिमा, मुरसले हक को भी दोनों का इमरा माले उम्मे फातिमा, मुरसले हक को भी दोनों का सहारा चाहिए। और माले दुनिया भी तो है एक नेमते रब्बे जलील, माले दुनिया भी तो है एक नेमते रब्बे जलील, इसको जितना चाहने का हक है उतना चाहिए। इसको जितना चाहने का हक है उतना चाहिए है, जरूरत से ज्यादा की तलब ही तो हवस, जरूरत से ज्यादा की तलब ही तो हवस, एक कतरे के एवज क्यों कहिए दरिया चाहिए, कतरे के एवज क्यों कहिए दरिया चाहिए। और माले जायज से मिला हज्जो ज़ियारत का शरफ, और माले जायज से मिला हज्जो ज़ियारत का शरफ, जाए हजबो मनकसद ज़र का कसीदा चाहिए। माले जायज से मिला हज्जो ज़ियारत का शरफ, जाए हजबो मनकसद ज़र का कसीदा चाहिए। और जनाब दूसरा रुख ज़रही से कारून, ज़रही ने हातिम बनाया, ज़रही से कारून बना। मंदिर ज़रही ने कारून, ज़रही ने हातिम बनाया, ज़रही से कारून बना। ज़र ये खुद कहता नहीं क्या सर उसका चाहिए, के मादरे ज़हरा के दर पर रख दे कशकोले तलब, मादरे ज़हरा के दर पर रख दे कशकोले तलब, जिसको सरफे माले दुनिया का सलीका चाहिए। जिसको सरफे माले दुनिया का सलीका चाहिए। और मादरे शहजादिए कौनैन की आमद है आज, सरफे दिल से मुत्तसिल कौसर का धारा चाहिए। और पीना कैसा आज तो पीना कैसा, आज के दिन गुस्से सहबा चाहिए। पीना कैसा आज के दिन गुस्ल
صحبہ چاہیے چل کے میخانے میں یہ لہرا لگانا چاہیے کیسا آج کے دن غسل صحبہ چاہیے چل کے میخانے میں یہ لہرا لگانا چاہیے بس خالص زبان کے چند اشعار کے پا کے اٹھنے کا سہارا ادبدا کر لڑتا کیا پا کے اٹھنے کا سہارا ادبدا کر لڑکڑائیں دے اگر ساتھی الہنے ہنس کے سننا اگر ساتھی الہنے ہنس کے سننا چاہیے جھیلی ہیں کتنی کھکھیڑے پاؤں کے چھالے گواہ جھیلی ہیں کتنی کھکھیڑے پاؤں کے چھالے گواہ تارے چشمے ملتفت کا مرگ چھالا چاہیے ہے یہ صحبائے مجلہ کیوں کرے وہ حیر بحث تیر کیے خبر میں جس کو اجالا چاہیے مرمائیں کہ ہمسرے خیر الورا ہمسرے خیر الورا ہے مادر خیر النساء ہمسرے خیر الورا ہے مادر خیر النساء انتظام مطلع مدحت بھی دوہرا چاہیے مطلع مدحت بھی دوہرا چاہیے اور سماعت فرمائیں کہ اہتمام مدح اتنا لا محالہ چاہیے اہتمام مدح اتنا لا محالہ چاہیے باوضو ہو کر قلم کاغذ پر رکھنا کاغذ پر رکھنا چاہیے سنگ اسود کی سیاہی شاہ طوبہ کا قلم کاغذ دامن مریم کا ٹکڑا سنگ اسود کی سیاہی شاخ طوبہ کا قلم جائے کاغذ دامن مریم کا ٹکڑا چاہیے پرورش سرمایہ عصمت کی ہو جس گود میں پرورش سرمایہ عصمت کی ہو جس گود میں اس کی مدحت کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے مدحت کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے اور در پہ باب العلم کے دے یوں فقیرانہ صدا باب العلم کے دے یوں فقیرانہ صدا مطلع ایک شایان شان ام زہرا دے فقیرانہ صدا مطلع ایک شایان شان ام زہرا چاہیے سماعت فرمائیں اور خاص کر علماء کرام کی توجہ میں چاہتا ہوں حضور کہ ذکر دین میں لازماً ذکر خدیجہ چاہیے ذکر دین میں لازماً ذکر خدیجہ چاہیے عبد پڑھتے وقت جیسے قصد انشاء چاہیے خدیجہ چاہیے عبد پڑھتے وقت جیسے چاہیے سماعت فرمائیں کہ فکر ابو طالب کو ہے اچھا سا رشتہ چاہیے فکر ابو طالب کو ہے اچھا سا رشتہ چاہیے فخر یوسف کے لیے رشک زلیخا فخر یوسف کے لیے رشک زلیخا چاہیے سجدگاہ مرسل اعظم بنانے کے سجدگاہ مرسل اعظم بنانے کے لیے جیسی پیشانی ہے ویسا ہی اللہ چاہیے
وسلم جو شریک زیست بھی ہو حامی مقصد بھی ہو، جو شریک زیست بھی ہو حامی مقصد بھی ہو، معتبر ہو چشم حق میں وہ سہارا چاہے کہ سونے اور چاندی کی میخیں خیمے میں لگتی رہیں، سونے اور چاندی کی میخیں خیمے میں لگتی رہیں، تنگ دستی بے اثر ہو وہ کلیجہ چاہیے، تنگ دستی بے اثر ہو وہ کلیجہ چاہیے، جز خدیجہ اور کہاں ٹھہرے نگاہے اور کہاں ٹھہرے نگاہے انتخاب، صاحب لولاک کے گھر کی ملکہ اور جز خدیجہ اور کہاں ٹھہرے نگاہے انتخاب، صاحب لولاک کے گھر کی ملکہ چاہیے، اور مال کیا اولاد بھی دے دیں خدا کے نام پر، مال کیا اولاد بھی دے دیں خدا کے نام پر، ملتا ہے اس در سے سب کچھ لینے والا چاہیے، اور دین بڑھانے اور گھٹانے، دین بڑھانے اور بچانے میں ہے ان کے گھر کا ہاتھ۔ سماج میں یہ مشرا کہ دین بڑھانے اور بچانے میں ہے ان کے گھر کا ہاتھ، ہے مسلمانوں قصیدہ ان کا پڑھنا ہے، ہم سریے مادر خیر النساء کے واسطے اتنی دولت ویسا جذبہ دل بھی ویسا سریے مادر خیر النساء کے واسطے اتنی دولت ویسا جذبہ دل بھی ویسا چاہیے، اور دشمنوں کا ان کے ہونا بھی ضروری چاہیے، دشمنوں کا ان کے ہونا بھی ضروری کیوں نہ ہو، پھول کی قیمت بڑھانا ہے تو روشن ہے سب کچھ، کہنے کی حاجت نہیں، شہزادی شاعر دربار کو کیا چاہیے، اے حسن جعفر کرو کھانے کا جا کر اہتمام، ہر مزاداروں کو اب مولا کا صدقہ چاہیے۔ خدیجہ کے بعد کھانے کا تذکرہ لازم سارے اسلام نے عالم اسلام نے مان لیا، اور ہم تو حقدار ہیں اور حق کے نمک کے ساتھ کھا رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ لوگ اسے فراموش کر کے آتے ہیں۔ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ یہ محفل اپنے اختتام کی منزل تک پہنچی۔ ہم نے جب محفل کا آغاز کیا تھا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ محفل اتنی کامیاب ہوگی، لیکن اللہ کے یہاں ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہو، نیت میں اخلاص ہو تو کامیابی اس کی طرف سے ہاتھ لگتی ہے۔ آئیے ہم اس پاک و پاکیزہ اور پرنور محفل کے اختتام پہ حجت اسلام مولانا سید نورین رضا عبداللہ سے درخواست کریں کہ وہ اپنے کلام اور دعائیہ الفاظ پر محفل کا اختتام حضرات، میں کلام تو نہیں پڑھ سکتا، شاید ایک دو مطلب پڑھ ایک مطلب دو شعر پڑھ دوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس محفل کے دو بانی ہیں،
ایک بانی مجازی ہے جس کو جعفر میرانی صاحب کہتے ہیں، اور ایک بانی حقیقی ہے جو پردہ غیب سے آیا ہے۔ میں اس بانی حقیقی کی کے لیے ایک مطلب 2 شعر پڑھ کے پھر بانی مجازی کے لیے دعا کر دوں اور سماعت فرمائیں گے۔ چند سال قبل ایران میں قوم میں مصرعہ طرح تھی کہ امام زمان کے متعلق کہ مقتدی آپ کا عیسیٰ سب پیغمبر ہوگا، سماعت فرمائیں گے۔ یہ مصرعہ تھا کہ مقتدی آپ کا عیسیٰ سب پیغمبر ہوگا، مطلب سماعت فرمائیں گے۔ چاند نرجس کا جو کعبے کے افق پر ہوگا، چاند نرجس کا جو کعبے کے افق پر ہوگا، ذرہ ذرہ در عالم کا منور۔ اور بطور خاص کیونکہ ابھی شکیل بھائی تذکرہ کر رہے تھے امریکہ کا، فرمائیں گے کیسے ایران میں اسلامی حکومت آئی، کیسے ایران میں اسلامی حکومت آئی، صدر امریکہ یہی سوچتا اکثر ہوگا، صدر امریکہ یہی سوچتا اکثر ہوگا۔ اور یہ شعر بطور خاص عراق کے حالات کو سمجھائیں گے۔ قتل مسلم کا ہدف چھوڑ دے جلدی ورنہ، قتل مسلم کا ہدف چھوڑ دے جلدی ورنہ، حال امریکہ تیرا روس سے بدتر، حال امریکہ تیرا روس سے بدتر ہوگا۔ اور تصویر سمجھائیں گے کہ جان نرجس کی عجب شان امامت ہوگی، جان نرجس کی عجب شان امامت ہوگی، مقتدی آپ کا عیسیٰ سا پیغمبر، مقتدی آپ۔ اور یہ آخری شعر بطور خاص، بے عمل ہو کے جو پہنچا میں قریب خضراں، بے عمل ہو کے جو پہنچا میں قریب خضراں، آئی آواز چلے جاؤ تو بہتر، آئی آواز چلے جاؤ۔ الہی برحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ میں پہلے مجازی بانی محفل کی تبلیغ دعا کر دوں، پھر جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے بانی محفل جنہوں نے بڑی مشقت اور زحمت اٹھائی۔ یقیناً آپ جو تمام شعراء سے محظوظ ہو رہے تھے، اور میں ایران سے ہندوستان پاکستان پہنچا اور شعراء کی مشکلوں کو دیکھا میں نے، اور جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، یہ صرف شاید آپ حضرات کا اور بالخصوص جعفر بھائی کا خلوص تھا جو انہیں پھیج کے یہاں تک لایا ہے۔ آپ تمام حضرات مل کے دعا فرمائیں کہ انشاءاللہ آئندہ اسی طریقے سے جعفر بھائی خدا خدمت اہل بیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے محبوب تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے جعفر بھائی اور تمام مومنین جو یہاں پہ موجود ہیں اور جو اس جہاں موجود ہیں، تمام کے ارمان اور تمام کی امیدوں کو پوری فرما۔ میرے محبوب تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، یہ جوان جو اس بات کو ثابت کر رہے تھے کہ ہم صرف جناب علی اکبر کو ماننے کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ ہم عمل کر کے دکھاتے ہیں، اور انہوں نے اس محفل کے انتظام میں بہت کچھ خدمت کی، اور میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ ان کی خدمت بہت بڑی ہے، شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے ان کے لیے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان تمام جوانوں کو تجھے واسطہ ہے جناب عباس جناب علی اکبر کی جوانی کا، ان کو بہتر اور ان کی حفاظت فرما۔ میرے محبوب تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام کو ظہور میں تعجیل فرما۔ آئے مل کے دعا پڑھ رہے ہیں امام کو، افغانی محفل کو حقیقی جس کو یاد کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض
السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين